کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں, آپ عاشقی معشوقی بھی کریں, آپ مطلب لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں. میں صادق و امین بھی ہوں, میں کیا بولتے ہیں پاک صاف ہوں. میرا جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے خلاف اتنی کچھ چیزیں بتا رہا ہے کہ شریف لوگ جو ہے نا انہوں نے تو یہ پروگرام دیکھنا ہی چھوڑ دیا. آج پہ مبنی باتیں ہیں امجد صاحب, یہ وہ اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہا, یہ اس کی کل جو انٹرویو دیا وہ دکھی دل سے دیا اس نے. یہ مجھے بتایا پیر مرشد کا یہ کیسا تعلق ہے, یہ کیسا تعلق ہے کہ غیر موجودگی میں ملنا, پھر اس کے بعد فون پہ رات کو یہ گھنٹوں باتیں کر لیتے ہیں, پھر اس کے 4 مہینے عدت ہوتی ہے, وہ 4 مہینے بھی گزرے ہی نہیں ہیں, انہوں نے نکاح کر لیا, تو یہ نکاح تو سیدھا سیدھا حرام ہے نا. اب اس نے یہ الزام ابھی کیوں پہلے کیوں نہیں لگائے گے, لیکن ابھی ہی کیوں؟ اچھا ابا صاحب, اس انٹرویو سے پہلے کچھ ماہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی خاور ملکہ کی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بشریٰ بی بی پاک صاف عورت ہے. اب اس الزام کا مطلب کیا یہ کسی کے دباؤ میں آ کے یہ الزام لگایا گیا یا کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو وائرل ہوئی تھی حلیمہ خان کی, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو امریکہ پہ کیس کریں گے. کیا یہ دھمکی ہے, کیا دھمکی دی جا رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین, ہم جرشید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کا اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباس صاحب. وعلیکم السلام. عباسی صاحب, خاور ملکہ نے اپنی سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی پر جو الزامات کی برمار کی ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف الزامات کی بات تک ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ لیکن یہ جو جیو نیوز پہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں خاور مانیکا نے جو تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں, وہ ہوش اڑا دینے والے انکشافات ہیں کہ ایک جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے خلاف اتنی کچھ چیزیں بتا رہا ہے کہ شریف لوگ جو ہے نا انہوں نے تو یہ پروگرام دیکھنا ہی چھوڑ دیا. مطلب اتنا گند اور اتنا غلیظ کام اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور وہ جو بندہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اور جو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا, اس کا اس کے ساتھ میل جول اور اس کے ساتھ بشریٰ بی بی کے ساتھ لنک, یہ ساری چیزیں دیکھیں نا خاور مانیکا نے بتائی ہیں. تو خاور مانیکا جو کہہ رہا ہے, اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اگر اس کیس جو جتنا انٹرویو دیا اس میں اگر کوئی بات ایسی جھوٹی ہے, حقائق سے ہٹ کر ہے, تو بشریٰ بی بی سامنے آ جائے, بشریٰ بی بی تردید کر دے ان باتوں کی. بھائی تردید وہ کیسے کرے گی؟ یہ حقائق پہ مبنی باتیں ہیں امجد صاحب, یہ وہ اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہا. یہ اس کی کل جو انٹرویو دیا وہ دکھی دل سے دیا اس نے, غم کی وجہ سے, دکھ سے. وہ کہہ رہا ہماری 28 سال ہو گئے اس شادی کو اور میرے بچے جوان ہیں, میرے بچے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جو حرکت بشریٰ بی بی نے کی ہے, اور جو دیکھیں نا اچھے بھلا وہ خود کہہ رہا ہے میرا گھر ہنستا بستا گھر اس نے اجاڑ دیا عمران خان نے, کہ ملتے تھے بشریٰ بی مجھ سے میری غیر موجودگی میں ملتے رہے. یار ایک تو یہ کہتے ہیں پیر مرشد کا یعنی ایک تعلق تھا ان کا, یہ مجھے بتائیں پیر مرشد کا یہ کیسا تعلق ہے, یہ کیسا تعلق ہے کہ غیر موجودگی میں ملنا, پھر اس کے بعد فون پہ رات کو یہ گھنٹوں باتیں کرنا. وہ کیا کون سی باتیں ہیں جو ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر دوسری بات, پھر انہوں نے نکاح پہ نکاح کیا, لیکن نا اس نے نکاح اس نے بتایا میں نے اس کو طلاق دی اور کسی کے کہنے پہ دی, ٹھیک ہے. اور جب وہ طلاق ہوئی اس کے یعنی وہ خود کہہ رہی ہے نا, وہ اس نے یہ بھی کہا تھا خاور مانیکا نے کہ مجھے کسی نے دباؤ ڈالا تھا نکاح کے لیے اور طلاق کے لیے کہ طلاق دے. تو وہ دباؤ کون سا تھا وہ یہ بتائیں گے, خود بتائیں گے کہ کس نے دباؤ دیا تھا. یہ فیض حمید, جنرل فیض حمید کا نام لے رہے تھے. اچھا ابھی وہ طلاق ہوئی ہے, اس کے بعد دیکھیں نا ایک ہمارا جو اسلامی روایت ہے, دین ہے, اسلام ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ریاست مدینہ کا بھی نام لیتے ہیں, پھر اس کے 4 مہینے عدت ہوتی ہے. وہ 4 مہینے ابھی گزرے ہی نہیں ہیں, انہوں نے نکاح کر لیا, تو یہ نکاح تو سیدھا سیدھا حرام ہے نا. اب اس انٹرویو کے بعد کوئی مولانا, کوئی مفتی, کوئی قاری, کوئی کسی قسم نے یعنی زبان کھولنا بھی مناسب نہیں سمجھی, حالانکہ اس ملک میں رہ رہے ہیں. بھائی آپ لوگ عالم ہیں, فاضل ہیں, مفتی ہیں, آپ بولیں. اب صاحب یہ الزام ابھی کیوں, پہلے کیوں نہیں لگائے گے؟ لیکن ابھی ہی کیوں, پہلے لگائیں یا بعد میں لگائیں, لیکن نا
یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ پہلے کیوں نہیں لگائے اور اب کیوں لگائے. یہ واقعات تو ہوئے ہیں نا, طلاق تو ہوئی ہے, نکاح عدت کے اندر ہی ہوا ہے, عدت نہیں گزری, یہ چیزیں تو ہوئی ہیں. وہ اس کا اپنا کوئی ہوگا کوئی ایسے معاملات جس سے وہ بات پہلے نہیں کر سکا. پہلے وہ اس لیے بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ وہ حکومت تھی ان کی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو حکومت جس کی ہو تو پھر ڈنڈا بھی اسی کا ہوتا ہے, تو وہ کس طرح کرتا. یہ تو ان کے یہ جو خاور منیکا ہے یہ تو ان کے ساتھ حج پر بھی گیا تھا, عمرے پہ گٹھے گئے تھے. پھر ان کی جو بیٹی ہے اس کی شادی بھی وہاں عمرے وہیں ہوئی تھی. وہاں پر وہ جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہے, امیر ہے, وہ انہوں نے ان کو گفٹ بھی دیے تھے, تو وہ ان گفٹوں میں بھی یہ کرپشن ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ان کی حکومتیں تھی, اس وقت نہیں بول سکتے تھے. کسی کی حکومت ہو اور بھائی اگر علاقے میں تھانے کا ایس ایچ او سے آپ کی اگر نہیں بنتی نا, آپ نہیں بول سکتے. وہ جائے گا تو پھر آپ بولیں گے. تو یہاں پر انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں سیاسی, تو وہ آج وہ کھل کے بولا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاک صاف مولانا طارق جمیل صاحب کی میں بات کروں گا, ان کا بھی بیان ہے کہ جی بشرا بی بی جیسے پاک صاف عورت ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ کلپ ذرا مولانا صاحب کو بھی دکھائیں نا کہ بھئی آپ تو یہ کہتے تھے, ابھی آپ کیا کہیں گے. اچھا عباس صاحب, اس انٹرویو سے پہلے کچھ ماہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی خاور منیکا کی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی پاک صاف عورت ہے. اب اس الزام کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کسی کے دباؤ میں آ کے یہ الزام لگایا گیا ہے یا کیا کہیں گے؟ ابھی یہ ہم تو ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا تھا کہ بشرا بی بی بالکل پاک صاف عورت ہے. میں یہ جب انہوں نے کہا تھا نا, تو میں یہی بتا رہا ہوں نا, تو وہ حکومت عمران خان کی تھی, ٹھیک ہے, تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور جو عمران خان تھے بشرا بی بی ان کی اہلیہ تھی, ٹھیک ہے, سارے کام بشرا بی بی کی انگلی کے اشارے پہ ہوتے تھے. تو اس وقت اس نے یہی بات کہنی تھی کہ بھئی یہ پاک صاف ہیں, یہ وہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر عمران خان کی حکومت آ گئی تو پھر یہ بیانات بدل جائیں گے. نہیں, ابھی بات ہی نہیں ہے وہ کہ بھئی یہ بیانات بدل جائے. یہ جو خبر ہے نا, یہ ایک خاور منیکا کی بات نہیں ہے. یہ عمر چیمہ ہے, صحافی ہیں, بڑے اتھینٹک قسم کے صحافی ہیں, اور بڑے غور و فکر کے ساتھ اور بڑی سرچ کر کے وہ خبر نکالتے ہیں, اور بڑی اہم خبر. یہ اس وقت انہوں نے خبر نکالی تھی اور اخبار میں لگی تھی, جنگ اخبار میں لگی تھی کہ بھئی یہ بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا عدت کے اندر ہی. اس وقت انہوں نے سب نے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو برا برا کہا, کافی اچھے بھلے جو سمجھدار لوگ انہوں نے بھی کہا یہ عمر چیمہ کیا بکواس کر رہا ہے, اس نے کیا یہ خبر دے دی ہے, یہ غلط ہے. لیکن اس کی خبر دیکھے, وہ بڑی سچی خبر تھی. آج اس کی گواہیاں مل رہی ہیں کہ اس وقت اس نے خبر دی تھی جب توتی بولتا تھا, عمران خان کا حکومت تھی, سب کچھ تھا, اس کے فیور میں تھا ہر کام. اس وقت خبر دینا بہت بڑی بات تھی. انہوں نے اس وقت خبر دی تھی, اس وقت خبر کی تردید بھی نہیں ہوئی. تردید نہ ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوا تھا کہاں. تو آج ان کے شوہر نے, خاور منیکا نے, اس کی تصدیق بھی کر دی, گواہی بھی دے دی. تو یہ کام جو ہے نا, یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں, آپ عاشقی معشوقی بھی کریں, آپ مطلب لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں. میں صادق و امین بھی ہوں, میں کیا بولتے ہیں پاک صاف ہوں, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کو ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹیں لیں, مذہبی لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں. تو یہ عمران خان کا, یہ دیکھیں نا, جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سامنے اس نے آنا ہی تھا خان صاحب نے. اور بشرا بی بی آج دیکھیں نا, تردید کرے نا, آج کہے خاور منیکا کی بات کرے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے, اس نے یہ بات جھوٹی کہی ہے, اس میں سچائی نہیں ہے. وہ فرا گوگی دیکھے کہاں ہے, وہ جو فرا گوگی جس نے اس کا طلاق نامہ لے کے گئی بشرا بی بی کے پاس, ٹھیک ہے, وہ کہاں ہے؟ وہ اربوں روپے لوٹ کے وہ دبئی اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. احسن گجر ان کا شوہر جو ہے وہ بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی یہاں لوٹ مار کا چکر ہے. ان جو عورتیں تھیں دو چار, انہوں نے جو فیصل وارڈ ہے اس کا میں نے دیکھا ہے انٹرویو, کوئی ایک جگہ خبر, وہ کہہ رہا ہے 5 عورتوں نے عمران خان کو گھیرا ہوا تھا اور وہی حکومت چلا رہی تھی, اور عمران خان ان کے درمیان پھنسا ہوا تھا. تو پھنسا کیا ہوا تھا, وہ خود اس نے ہاتھ میں دیا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا 5 عورتیں کون سی ہے, لیکن وہ 5 عورتیں اس نے یہ کی بتائی ہیں. تو یہ اس طرح کے ملک کس طرح چلیں گے کہ جی پیرنی. اور پھر انہوں نے, بشرا بی بی نے اس وقت کہا تھا
کہ مجھے اوپر سے حکم آیا ہے کہ یہاں طلاق لیں اور وہاں نکاح کریں اس سے، یہ اوپر سے حکم آیا ہے. یعنی استغفر اللہ، اللہ پاک معاف کریں، کہاں سے حکم آیا؟ سب کو ہدایت دے اللہ پاک. ایسی اس سے پہلے جو ہے نا یہ اللہ نصیب ہی نہ کرے سننا کہ یہ بھائی اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ مجھے خواب میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی یہ اس طرح کریں آپ. یہ بشرا بی بی کا اس وقت بیان تھے تو اس وقت لوگ بولتے تھے بکواس ہے، یہ اخبار کی خبر ہے، فلانا ہے، جھوٹی ہے. تو لیکن یہ چیزیں یہ خبر مالکہ نے کل مانی ہے اور اس نے بتائی ہیں ان چیزیں، یہ چیزیں. تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے ہم جو صاحب کہ آپ پیرنی اور مریدی مرشد فلانا، تو یہ عورتوں کے معاملات. ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی حلیمہ خان کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو ہم امریکہ پہ کیس کریں گے. کیا یہ دھمکی ہے؟ کیا دھمکی دی جا رہی ہے؟ یہ دھمکی کیا دی جا رہی ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ ویسے ہی وہ اداروں کو تھوڑے سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ہمارے انہوں مداخلت کر سکتا ہے کہ ایک فوج پہ حملے ہوئے نا بھائی. ابھی ہر بندہ یہ کہتا ہے جی اس کو رعایت دیں، اس کو یہ کریں، اس کو اندر ڈالا ہوا ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں. بھائی نواز شریف اندر نہیں تھا جب الیکشن ہوئے تھے، مریم نواز اندر نہیں تھی، الیکشن ہوئے تھے نا، تو ہو گئے تھے نا الیکشن. تو یہ کوئی انوکھا لاڈلا ہے کہ بھئی یہ اندر نہ ہو اور اس نے یہی حملے بھی کرے اور اس پہ فوج پہ سائفر کیس پہ بھی یہ غداری کا اس پہ مقدمہ بنا ہوا ہے اور یہ سارے کام کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور الیکشن لڑنے دیا جائے. اگر یہی کام کریں گے تو ہر دوسرا بندہ وہاں جا کے یہ احتجاج پھر انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے ہی کرنا ہے سب نے. اگر یہ کام انہوں نے کیا تو پھر ہر پارٹی کو اجازت ہوگی کہ بھئی آپ کریں، آگ جلائیں، کور کمانڈر کو جلا دے، ہاؤس کو جلا دے، جنا ہاؤس کو جلا دے، مجسمے توڑے. یہ بات نہیں ہے. جو بات یہ کہتے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاک فوج پہ یہ حملہ ہے اور پاک فوج پہ جب حملہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو پاک فوج ہے اس پہ آج تک انڈیا نہیں کچھ کر سکا، جو راہ کے ایجنٹ نہیں کر سکے، موساد کے ایجنٹ نہیں کر سکے، ایجنسیاں نہیں کر سکی، بیرونی جو طاقتیں ہیں. تو آج عمران خان نے یہ کام کر کے دکھا دیا. آج یہ کہتے ہیں نہیں جو یہ غلطی ہوگی. یہ کوئی غلطی ہے؟ یہ تو آپ نے جرم کیا ہے نا، یہ تو حملہ کیا آپ نے، تو حملے کے سزا بھی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے جو جی مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. خان صاحب بار بار یعنی ان کی ویڈیو آڈیو ان کے خلاف گواہیاں ہر چیز موجود ہے، فوج کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو یہ کیوں کس طرح مطلب یہ ان کو معاف کر سکتے؟ یہ معاف اگر کیا تو یہ آپ پاک فوج کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی کریں گے. صاحب ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.